باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت سلیمانی پیش کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ القلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند جنات وغیرہ سب اس کے تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ذرا برابر تکبر نہ تھا۔ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے سے زنبیل اور اسے فروخت کر کے گزرے اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے ہیں ان کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزے داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شان پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا اور اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواریں اور چھتوں پر یاقوت زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دان سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا۔ اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا۔ ان درختوں کے خوشے اور انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئیں جن پر لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم و شان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتی جس سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تھے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کر دیتے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں زاہد و عابد لوگ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے، یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں، بادشاہوں کے ساتھ بھی شامل ہوں، صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جب آپ اپنے عظیم و شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا آپ ہزاروں کو اس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر لیتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا اور ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار کوسفین پکتے اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر کھانے سے کھاتی پیتی۔ صدق اللہ العظیم۔